الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، بات پھر وہی ہے کہ 2-3 آیات پڑھنے کے بعد بھی آیت ایک ہی آج کے سبق میں بھی پوری ہو سکی، مکمل ہو سکی۔ اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات پاشا پاشا آپ کو مل بھی جائے گی، اور اکثر حضرت یہی فرمایا کرتے تھے جو اس کی بات میں نے عرض کی تھی کہ دیکھو 3 طرح کے لوگ ہیں جو مرفوع القلم ہیں۔ 3 طرح کے لوگ زمانے میں ایسے ہیں جن پر قلم نہیں چلتی۔ آپ کہتے ہیں نا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو کرامن کاتبین ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں، لیکن 3 طرح کے لوگ ہیں جن پر وہ کاتب لکھتے نہیں ہیں، قلم روک دی جاتی ہے۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہیں؟ یہ بات ذرا تفہیم طلب ہے، اور تفہیم کے بعد بہت حد تک انشاءاللہ مسائل کے حل کرنے میں بھی یہ ممد و معاون ہوگی۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جو مرفوع القلم ہیں، جن پر قلم نہیں چلتی۔ ایک بچہ، شکل و صورت میں وضاحت میں مکمل انسان ہے، بچی ہے تو بھی، بچہ ہے تو بھی، ہر چیز مکمل اس کی ہے، لیکن عقل پوری نہیں ہے بچہ۔ بچپن میں ہی بھوک لگے تو روتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے تو مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اپنی باتیں بتاتا ہے، آپ اس کو دفعہ بھی لگا دیتے ہیں بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے، یعنی اس عمر میں بھی پہنچ گیا ہے، لیکن ابھی اس پر قلم لکھنا نہیں شروع ہوئی، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے کہ ابھی عقل اس کی مکمل نہیں ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو سویا ہوا ہے، نوجوان ہے، صحت مند ہے، بالکل ٹھیک ہے، تندرست و توانا ہے، لیکن سو گیا ہے، سوئی حالت میں روزے سے ہے اور کوئی معاملہ درپیش ہو گیا ایسا، روزے کو کچھ نہیں ہوا، حقیقت واقعہ ہوئی ہے، وہ اٹھا ہے، نہایا دھویا ہے، صاف ستھرا ہوا ہے، لیکن اس کے روزے کو کیوں سویا پڑا تھا۔ ایسے ہی سوئے میں اگر کوئی بات کر دیتا ہے، منہ سے کوئی آڑ باڑ اس کے نکل گئی ہے، کوئی بیوی کو طلاق کا لفظ بھی جملہ نکل گیا، کوئی اس پر قدر نہیں ہے، سویا ہوا ہے۔ جج ہے سویا ہوا، کہیں کوئی ججمنٹ پاس کر کے کوئی فیصلہ سنا دیتا ہے، اس کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سویا ہوا تھا۔ سویا ہوئے پر قلم نہیں چلتی، مرفوع القلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی، سوئے میں ہو گیا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو عقل جس کی ماری گئی ہے، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس کو پاگل پن ہو گیا ہے، اس پر بھی اس کی کی ہوئی بات نہیں، اس پہ عمل درآمد نہیں جی۔
ہمارا آدھا جو دیندار ہے نا وہ چلتے ہی اس پر ہے جی. ہمارے حضرت جی کا ایک ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہ جو کہے، اس کی نلی نکل رہی ہے، دراڑیں بھاگ رہی ہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہیں، ادھر ادھر سے کوئی پر نام جدھر چاہتا ہے جو چاہتا ہے کھا پی جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے رہ جاتا ہے. لیکن وہ پہنچی ہوئی ہستی ہے جو کہتے ہیں. یہ حضرت کا بیٹا ہے جی، یہ ایک ہمارے ہاں یہ فقیر ہے جی، یہ اللہ درویش ہے. یہ ہر جگہ پر ہر گاؤں میں یہ ایسے لوگ ہیں، اور پیروں کے پاس تو یہ ہوتے ہی رہتے ہیں عموماً. اور دوسرا یعنی یہ جو ساری صورتحالیں دیکھ کر یہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. 3 طرح کے لوگ، کیوں؟ عقل کام نہیں کر رہی. گویا دین کا اطلاق تب ہوتا ہے جب عقل صحیح معنوں میں موجود ہو اور کام کر رہی ہو. لیکن ملا نے فتویٰ لگا دیا کہ نہیں، دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مثالیں بھی موجود ہیں، وہ میں سنا چکا ہوں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس عقل کو سیدھا رکھیے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العقل السلیم فی الجسم السلیم. یہ عقل سلیم تب ہوگی جب جسم سلامتی والا ہوگا. جسم اٹا ہوا ہو برائیوں سے، گناہوں سے، بد کرداریوں سے، تو یہ عقل سلیم کہاں سے آئے گی؟ یہ عقل میں وہ خناس بھرا ہوا ہے کہ یہ کبھی سیدھے راستے پہ آنے نہیں دے گی. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة